کو جو ہے ایک متحد حکومتی جو ہے وہ لڑ سکتی ہے، اور اگر اس موقع پہ خلفشار ہو یا تفریق ہو یا کوئی فتنہ ہو تو یہ جنگ جو ہے یہ ہر گلی محلے میں پھیل جائے گی، اس کے شعلے جو ہیں وہ ہر دامن کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ کل والے جو شہداء کے متعلق جو ہے ہماری ایک پارٹی نے، سیاسی پارٹی نے ہمارے ملک کی، انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں اور ان شہادتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے۔ ان کو انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے تشبیہ دی۔ وہ ٹویٹ جو ہے بعد میں جب عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر غم و غصے کا اظہار ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے، لیکن اقتدار کی جو جدائی ہے، اقتدار کا محروم ہونا جو ہے، اقتدار سے محبت جو ہے وہ اتنی شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں، ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈرسٹیٹ کریں یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پہنانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں، جو کل گزرا ہے کل نہیں، بلکہ جو سالوں کے میں، دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے، پولیس نے، ہماری پیراملٹری نے، ہماری عوام نے، خواتین نے، مردوں نے، بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ملک جو ہے اگر قائم اور دائم ہے تو اس خون کی آبیاری کی وجہ سے ہے جو ان شہیدوں نے اپنا خون دے کے اس ملک کی جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ تو جتنا بھی دیکھیں الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں، یہ اختلاف ہے، لیکن اس میں شہداء کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مذاق اڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے۔ آج یہ نہیں پتہ یہ پی ٹی آئی ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، کیا نام ہے ان کا، کوئی نام ہی نہیں ہے، بے نامی ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بے نامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے۔ کون اس کو چلا رہا ہے، کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو جو آپ کا بھی وطن ہے، میرا بھی وطن ہے اور آنے والی نسلوں کا وطن ہے، قیامت تک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہے گا، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی خیر مانگنے کی بجائے جو ہے اس کو بد دعا دیتے ہیں، اس کی تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں، چٹھیاں لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو، امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے، معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کہ ہماری معاشی تباہی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ میں وہاں میں موجود تھا، 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے، دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا۔ یعنی کہ دشمنی پہ کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج ہیں، کہاں یہ بیج بو رہے ہیں۔ فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں، انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں،
اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہے، مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا، پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں، نو کی آوازیں آئیں، اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی، یہ اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا اس کو۔ یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں، اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستانی میں کسی شخص یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟ جہاں آمریتیں مسلط ہوئیں، یہاں پہ قانون جو ہے ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن کسی سیاسی پارٹی نے، چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقائی پارٹی ہیں ہماری، انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف، خصوصاً میں شہداء کے متعلق بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات رہے ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا۔ جب شہادتیں ہوئیں، جب جنگیں ہوئیں، چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی، ساری قوم متحد ہو گئی، ساری پارٹی جو ہیں وہ پارٹیاں جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ آئی۔ آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے، سنی اتحاد کونسل اس کا نام ہے یا MWM نام ہے، پتہ نہیں وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے، آج کل بے نامی پارٹی ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے۔ 65 کی جنگ تھی، پورا اس وقت بھی آمریت تھی، ایوب خان کی آمریت تھی، پوری قوم متحد تھی۔ اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں، ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، irrespective of the fact کہ جو ہے 85 اختلافات تھے، قوم متحد رہی۔ یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا، قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا، ان کے اپنے کرتوت سامنے آئے جن کی وجہ سے اقتدار گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بیہیویئر جو ہے، طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا، جو اس وقت یہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے۔ ان کی اپنی صفوں میں تقریباً 10 12 15 دن کا جو ہے سیشن ہوا ہے، ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا لیڈر کون ہے، کم از کم اسمبلی میں نہیں پتا، ان کو خود نہیں پتا کہ اندر سے کون سی جو ہے وہ انسٹرکشن آئی ہے اور کون سی نئی انسٹرکشن آئی جیل سے۔ ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ، ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی پارٹی ہے، اس کو جس طرح مرضی رکھیں، لیکن پارٹی جب حدود کراس کرے، کوئی بھی پارٹی حدود کراس کرے، حب الوطنی کی حدود کراس کرے، پاکستان کی سالمیت کی حدود کراس کرے، شہداء کے مقدس جو قربانیاں اور خون ہیں ان کی حدود کراس کرے، تو اس کا جو ہے انجام اچھا نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اس موضوع کے اوپر جو ہے نا میں آپ سے باتیں چند کر لیتا۔ غیر سیاسی یہ وہ ہے موضوع ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا، جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑایا اور بعد میں ٹویٹ کر دیا، ان کے
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानून करे? ضرور ہوگی جی. دیکھیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو میں نے پڑھا DGISPR پیروڈی, وہ بلو ٹیک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر یہ پوسٹ آئی ہے, اور وہ کچھ دیر رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اسکرین شاٹ لوگوں کے پاس ہے, میرے پاس بھی اسکرین شاٹ ہے اس کا. اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو کمنٹ آئے ہیں اس کے ٹویٹر کے ساری PTI کے جو ملک سے باہر ہیں. دیکھیں ایک اور میں آپ سے کوئی امپورٹنٹ بات بتاؤں, سیاسی کارکن جو ہے اگر سیاسی کارکن ہو تو اس طرح کا بزدل نہیں ہوتا کہ جعلی ناموں پہ اکاؤنٹ بنائے. آپ پاکستان کی کسی پارٹی کا بھی دیکھیں, کسی نے جعلی نام کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے, یا یہ ایڈریس جو ہے باہر کا دیتے ہیں. کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناروے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے متعلق یہاں بھی لوگ موجود ہیں, اس کے کنیکشن جو ہیں یہاں بھی موجود ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ ناروے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا اکاؤنٹ کو مینیج کر رہے ہیں. یا جو لوگ جو ہیں جا کے ادھر مل رہے ہیں وہاں پہ, جس قسم کی چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں کانگریس کے اور سینٹ کے ممبران کو, وہ پاکستان دشمنی کا ثبوت ہے. IMF کے آگے جو ہے پاکستان جو ہے معاشی طور کے اوپر اس وقت ایک قسم کا اس کو اس قسم کی امداد کی ضرورت ہے تمام کوارٹر سے, تمام اطراف سے, کہ کسی طرح ہماری جو گاڑی جو ہے چل پڑے, اور انشاءاللہ چل پڑے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ گاڑی جو ہے ہماری معیشت کی چل پڑے گی. خلوص کی ضرورت ہے, اور ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس کی لوٹ مار ہے. آپ دیکھیں جو مہنگائی یہاں پہ رمضان میں ہوتی ہے, یہ رمضان کا جو مہینہ جو ہے کمائی کا مہینہ بنا لیا گیا. ساری دنیا کے اندر جو ہے اشیاء خوردنی کی اور استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے. ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے کنسیشن کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ 150-200% مہنگائی کر دی گئی ہے. یہ بھی ہمارے اعمال کا ایک قسم کا نتیجہ ہے, اس کا شاخسانہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں, ایسے عناصر جو ہیں جس قسم کے جو شہداء کی خون کی توہین کر رہے ہیں, قربانیاں جو ہیں افواج کی, پولیس کی, عوام کی, ان کی توہین کر رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے, اور جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں. 8-9 مہینے ہی ہوئے ہیں لیڈر کو اندر ہوئے. کیا اس کو لوگ کہتے ہیں دیسی مرغ جو ہے دیسی گھی میں پکا کے اس کو دیا جاتا ہے. ملاقاتیں جو ہیں اس کی ہوتی ہیں. میں کہتا تھا جمعرات کے روز مجھے مل سکتے صرف میری فیملی, اور منگل کے روز جو ہے مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہوتی تھی کہ میں ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں PCO کے اوپر جا کے, جیل کے اندر جو PCO تھا وہ جو ہے جیل ہی بیٹھا رہے گا, اون لگتا ہے جیسے نانکے گیا رہے گا. تو اس کے بعد بھی گلے ہیں, اس کے بعد بھی شکوے ہیں. اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہے, وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہے, ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہے, یا وہ جو لوگ جو ہیں کو جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اسمبلی میں پھرتے رہتے ہیں, سگریٹ سوٹے لاندے رہتے ہیں, یا ان کے حوالے ہے, کن کے حوالے ہے. لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان جن کے حوالے ہے, جو لوگ یہاں پہ جن کا مرنا جینا جو ہے اس ملک کے ساتھ ہے, اس مٹی کے ساتھ ہے, جو اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کر کے خون دے کے جو ہے اس ملک کو بچا رہے ہیں, اس کو تو ان کے حوالے نہ کریں. شاہد صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ یا دیگر پلیٹ فارم ہے 50% جو ہے وہ پاکستان سے کریٹ ہو رہے ہیں, جو ہے وہ اس میں یہ بھی ایڈ کر دی کہ انڈیا میں بھی انڈیا سے بھی کریٹ ہو رہے ہیں یہ اکاؤنٹ. دیکھیں یہ اکاؤنٹ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, یورپ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, اور امریکہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, کچھ جو ہے دبئی اور سعودی عربیہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں. لیکن ان کا سب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ آپریٹ کروا رہے ہیں. اور یہ سارا ایک ان کا آپس میں تعلق ہے جس سے یہ سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں یا جو ابھی الیکشن حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گنڈا پور جو ہے آئے ہیں, علی امین گنڈا پور جو آئے ہیں, وہ ایک سیاست میں ایک ایسا
ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت تھی کہ جس سے جو ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناؤ کم ہوگا یا سیاست کر کے کی جائے گی، لیکن اس قسم کے عناصر جس پارٹی میں ہوں ان سے یہ امید رکھنی کہ وہ سیاست کریں گے آپ کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے قطعی طور پہ ساتھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈ لیس، کہ ایک چیز کا سر ہی نہیں ہے، بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی کدی وہ سر کدی کسی کا لا لیندے نے، کسی کا لا لیندے ہیں۔ یہ جو ابھی حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں 2 افراد نے شہادت دی ہے، تو ایک تو یہ بتا دیں کہ اس میں کن عناصر کا ہاتھ ہے، اور دوسرا حکومت اس وقت ایک بار دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اس کے خلاف جو کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اور وہاں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ آ کے ان کو یہاں بھی پناہ گاہیں جو ہیں میسر ہیں، اور یہ لوگ جو ہے شہداء کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہیں اس بات میں ملے کہ دہشت گرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہوں، یہی پناہ گاہیں ان کو میسر کر رہے ہوں۔ اس وقت جو ہے جو بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور بلوچستان کا، اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے، وہاں سے بے شمار جو ہے دہشت گرد آ رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے تشکیلیں جو ہیں، جو تشکیل کہتے ہیں، وہ وہاں سے جو آتی ہیں، پارٹی آتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہیں، اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے، اور ساؤتھ کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے، اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، پنجاب اور سندھ بھی، ہمارے شہر محفوظ رہیں، ہمارے گاؤں محفوظ، لیکن ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے۔ جو لوگ جو دہشت گردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے متعلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں ان کا اور دہشت گردوں کا ضرور کوئی رابطہ ہے۔ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس میں یہ لوگ جہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں، کوئی سہولت کار بھی ٹریس؟ بالکل، یہاں پہ سہولت کار ٹریس ہوئے ہیں، جہاں پہ آ کے یہ رہتے ہیں، جن کے پاس رہتے ہیں، اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ان کا ہمیں علم ہے، اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے سامنے ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے۔ افغان حکومت جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیے جائے۔ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، خود مختار ملک ہے، وہاں پہ آ کے 5-5, 6-6 لاکھ، 8-8 لاکھ جو ہے کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آ کریں، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے کس ملک میں جو ہے اس طرح بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کاغذ نہ کچھ ہے، اور آ کے آپ جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے آپ کسی نہ کسی چیز کے اوپر آ کے جو ہے وہ قبضہ کر لیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہاں موسٹ ویلکم جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں، ویلڈ کاغذات ہیں، پاسپورٹ پہ جو لوگ آتے ہیں، ویزے پہ لوگ جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں افغانی، ضرور آئیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ویڑا بنایا تھا کہ جس لئے مرضی منہ چکے تھے آگے بہ گئے، جس لئے مرضی منہ چکے واپس، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پوری ڈاکومنٹڈ جو ہے، جس طرح ساری دنیا میں دیکھیں ایران کی سرحد ملتی ہے ان سے، تاجکستان کی سرحد ملتی ہے ان سے، ہماری اور ملکوں کی سرحد میں چین کی سرحد ملتی ہے ان سے، ازبکستان کی سرحد ملتی ہیں۔ کون سے ملک میں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں، اور یہاں پہ ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرنے والے، ان کو جو ہے وہ سہولت کاری ان کی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں۔ یہ پلانڈ ہے، کوئی لا تعلقی نہیں ہے، ان کے سب کے تعلق ہے،
یہ بالکل پلانڈ ہے. وہاں بھی ان کے رابطے ہیں. اور وہ دیکھیں میں فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں نے پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ کے امریکی شہریت اختیار کر لی ہے، کوئی بھی ہے وہ جس کے پاس صرف سبز پاسپورٹ ہے اور وہ پاکستان کا شہری ہے اور پاکستان کے شہریت جو ہے اس نے سنگل رکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس کو لازمی طور پہ فوقیت ہونی چاہیے اس شہری جس نے پاکستان کی میرا مطلب ہے کہ آتے ہیں یہ جو لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں، یہ آتے ہیں، ماں باپ فوت ہوتا ہے تو جائیداد ونڈن آ جاتے ہیں انہوں بھرا بھنوں کے نال جڑے اتنے رہتے انہوں نے نال، اور پھر جائیداد جو وصول کرتے ہیں، جو بھی وصولی کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں. ان میں کتنے کے پیچھے جو ہے کون سی طاقتیں ہیں؟ ہمارے سرحد پار والے دشمن ہیں ڈائریکٹلی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان سب کے تانے بانے جو ہیں وہاں پہ ملتے ہیں، ہندوستان سے ملتے ہیں. واجد صاحب، سوشل میڈیا پہ بانی پی ٹی آئی کا جو آئی ایم ایف کے باہر مظاہرے ہوئے ہیں اس کو انہوں نے ضرور قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جو مبینہ دانوی الیکشن میں اس کے علاوہ سپریم کورٹ جانے کا انہوں نے کہا ہے اور سینٹ کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے میچ فکسنگ کرا دی. دیکھیے سینٹ کا الیکشن تو ابھی انہوں نے خود لڑا ہے. یہ جو ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں یہ لڑا ہے انہوں نے، ان کا کینڈیڈیٹ تھا سینٹ کے الیکشن میں. تو میچ فکس ہے تو پھر میں فکس میچ کل ہی کھیڑتے پے نے، یا اپنے ویلے میچ فکس ہی کھیڑتے رہے ہونے نا، تو ہوں بھی کھیڈن دے. اگر ان کے بقول میچ فکس ہے تو کیوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے جنرل الیکشن کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں، اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے یا کوئی اور الیکشن ہوا ہے، وزیر اعظم کا الیکشن ہوا، وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی ان کا کینڈیڈیٹ تھا، پھر کیوں اس میں جو ہے اپنے بیٹسمین یا بالر بھیجتے ہیں ایک فکس میچ میں؟ کیوں بھیجتے ہیں؟ پھر میں وکٹاں نے دونوں پاسے دینا کھیڈو نا، ایکو پاسے کھیڈو. بس صاحب یہ جو دہشت گردوں کا سہولت کار جو کیس کیے گئے ہیں، دہشت گرد تو مارے جاتے ہیں لیکن سہولت کار جو ہے ان کا بھی مسئلہ معاملہ جو دب جاتا ہے. ان کا اگر چہرہ بے نقاش کیا جائے گا تو یہ عوام میں زیادہ اچھا نہیں ہوگا کہ ان کا اصل حقیقت ان کی دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ یہ اس قسم کے عناصر جو ہیں جو دیکھیں الٹیمیٹ قربانی جو ہوتی ہے انسانوں کے لیے زندگی میں سب سے بڑی قربانی جو ہے جان ہوتی ہے. اور جو بندہ اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے مرضی بھی کس کے اختلافات ہوں اس کی توقیر اور تعظیم جو ہے کرنی آپ پہ لازم ہے. اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ اس کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے آپ پاکستانی نہیں ہو. میرے لیے بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں. اور جو لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے سہولت کاری کرتے ہیں، وہ بھی پاکستانی نہیں اور وہ بھی اسی سلوک کے جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں جو دہشت گردوں کا جو کے ساتھ جو کوئی حشر ہوتا ہے. صاحب یہ کہے گا کہ دہشت گردی کا روجرا ہے 2000 سے لے کے 13 سے 18 تک تقریباً دہشت گردی ختم ہو چکی ہے. میاں نواز شریف کے دور میں ختم ہوئے دہشت گردی. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے؟ دوبارہ کیوں یہ پنپ رہی ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کمی کوتاہی سب سے بڑی ہوئی ہے جو عمران خان نے اپنے دور کے آخری دنوں کے اندر یا آخری چند مہینوں کے اندر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے ان کو آنے دیا، ہزاروں کی تعداد. اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام مسلم تھا، اس کو سوات کا کسائی کہتے تھے، اس کو انہوں نے معافی دی. ایک اور تھا، اس کا پتہ نہیں کیا نا، 2 بندوں کو جن کے ہاتھوں پہ سینکڑوں بندوں کا خون تھا، ان دونوں کو معافی دی. اسمبلی میں جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آگے بریفنگ دی کہ یہ جو بندے جو واپس آئے ہیں وہ ٹھیک آئے ہیں اور یہ اس طرح ہی ہونا چاہیے. یہ بریفنگ دی، میں اس بریفنگ میں شامل تھا. عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان حسب دستور جو ہے وہ نہیں آتا تھا میٹنگوں میں جس میں اپوزیشن ہوتی تھی، وہ نہیں آیا، لیکن وہاں پہ باقی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس بات کو جو ہے بہت بڑا بریک تھرو سمجھتے تھے. یہ ساری دہشت گردی وہ لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ سارے دہشت گرد یہاں پہ آئے ہیں جو پاکستان میں اس وقت ہیں، سوات میں ہیں یا نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں ہیں یا وانا میں ہیں یا چترال میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں. سارے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو معافی دی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ عام کھول دیا جائے ان کے لیے، سارے کے سارے واپس آ جائیں تاکہ ہمارے ملک کے اوپر تو یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ایک سیکنڈ ڈیفینس لائن رکھی ہوئی ہے دہشت گرد جو ہے پی ٹی آئی والوں نے.
یہ ان کی دفاعی لائن ہے. کون لے کے آئے ان ہزاروں لوگوں کو؟ تھینک یو جی. کھان پین دا ادھار رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. شہداء کا مذاق اڑانے سے گھٹیا کوئی